تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ سوال ایک مومن نے مجھے ایک ہمارے اہل سنت بھائی کی ایک ویڈیو بھیجی اور اس میں انہوں نے یہ سوال پیش کیا، اور جس سوال کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا اسی سوال کے ضمن میں ہی میں اس جواب کو کوڈ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک جو کلپ بھیجا اس میں کسی ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ یہ فرما رہے تھے، جس میں ان کا پورا کلپ ہے، میرا وہ پورا کلپ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف اپنے مومن کے سوال کے جواب کی طرف ہی جانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور اس کو حل کرنا چاہوں گا اور ان تک پیغام بھی پہنچانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کیا امام زمانہ کا فرقہ جو ہے وہ حنفی ہوگا؟ کسی نے بیان دیا ہے، یعنی وہ یہ بیان دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فرقہ جو ہے، مسلک جو ہے، مذہب جو ہے وہ حنفی ہوگا، اور ساتھ میں موصوف یہ لفظ بیان کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی اکثر ویڈیوز میں یا کلپس میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ علمی جواب سے دیا جائے، اور یہ علمی جواب کی ان کی یہ گفتگو سن کے کوئی اس کی اخیر ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک عالم دین ہو کر یا ایک آپ مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اپنے خیال کو لے آئیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ حنفی ہوگا؟ کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے، کسی کتاب میں، کسی مستند کتاب میں آپ کو یا کوئی الہام ہوا ہے کہ جس میں آپ کو آپ نے اپنے خیال کو ترجیح دی؟ تو اس میں ایک تو دوسرے مومنین مشوش سوچتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایسا دو رائے، دو لائن، دو ٹانگوں میں جواب رکھا جاتا ہے کہ ایک تو اپنا نظریہ اور اپنی نمائندگی پیش کر دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے لیے بھی پھر مصیبت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے اپنے خیالات سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے جو آپ کی علمی سطح کو بیان کریں اور اس کے ساتھ وہ آپ کی ججمنٹ کو مضبوط اور اتھینٹک بنائیں۔ اور اپنے مومن کو بھی متوجہ کرنا چاہوں گا، اپنے مومن دوست بھائی کو، کہ کہیں کسی کتاب میں بھی کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مذہب مسلک جو ہے وہ حنفی ہوگا۔ ایک عقلی، ایک کامن سینس ہوتا ہے، ایک انسان کی تھنک ہوتی ہے کہ وہ سوچے تو صحیح کہ عقلی طور پہ کیا ہے، کیا جو ہے وہ مسلک اور مذہب کے لیے امامت کا منصب ہے۔ منصب امامت جو ہے تقریباً ہمارے فقہ جعفریہ میں تو یہ مسلم عقیدہ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام کے تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نمائندہ خدا ہیں، خلیفہ خدا، خلیفہ رسول اللہ، خلیفہ رسول خدا ہیں، اور ان کا دین، مذہب، مسلک جو ہے وہ محمدی ہے، ان کا دین خدا ہے، ان کا اسلام خدا ہے، ان کا جو حکم ہے وہ حکم خدا ہے، اور ان کی شریعت خدا، شریعت محمدی ہے جس کے اوپر وہ قائم و دائم ہیں، اور انہی کی سیرت کے اوپر شریعت محمدی، دین محمدی، اسلام محمدی کے اوپر ہم قائم ہیں، اور ان کی سیرت کے اوپر بھی اور ان کے حکم کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ ان کا کوئی مذہب، کوئی مسلک یا کوئی بھی فرقہ کسی بھی چیز کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کا جس مسلک اور جس مذہب اور جس فرقہ اور جس مکتب سے تعلق ہے تو اس مکتب کے ماننے والے جو ہے وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام اماموں کو ماننے والے اور معصوم اور منصب امامت کا اقرار کرنے والے اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنے والے ہیں۔ اور چونکہ انہی کے ہی سیرت اور نمونہ عمل پر عمل کرنے والے ہیں تو ان کا مذہب بھی وہی ہوگا جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب ہوگا، ان کا دین بھی وہی ہوگا جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہوگا، ان کا جو فرقہ ہے وہ بھی وہی ہوگا جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی دین رسول خدا ہے، ان کی شریعت بھی شریعت رسول خدا ہے، اور ان کا مذہب بھی مذہب رسول خدا ہے، ان کا فرقہ بھی فرقہ رسول خدا ہے، اور اسی کو لیتے ہوئے 12 امام جو ہے وہ اس دنیا میں خلیفۃ اللہ اور خلیفہ رسول اللہ بن کر یہاں پر اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت، رشد اور ان کی کامیابی کے لیے اور خدا کی توحید اور رسالت اور نبوت کا پرچار کرنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ ہر جگہ پر اپنی قربانیاں جو ہے وہ پیش کی، اپنی اولادوں کی، اپنی جان کی، مال کی، ہر جگہ کی، اپنی ہر چیز کی اپنی قربانی جو ہے وہ پیش کی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اس چیز کی ہم جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شرعی طور پر اپنے قیاس آپ کے ہاں جائز ہوگا، یہ قیاس ہے،
جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں، یہ میرا خیال قیاسی ہے ظاہراً، اس کو دیکھا جائے تو ہمارے مکتب تشیع میں قیاس کرنا شرعاً حرام ہے، ہم قیاس کو نہیں مانتے، لیکن ان کے ہاں پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کس بنا پر، لیکن میں ان کو تذکر یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ کم از کم اپنے خیالات اور اپنی رائے کو پیش نہ کریں، جب آپ کتابی ہیں تو پھر کتابوں کی طرف آئیں اور کتابوں سے ہی جو ہے اپنی کسی چیز کا اس بات کریں۔ کوئی درس اخلاق تو نہیں ہے، ایک مذہب کا آپ ایک مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی دوسرے مذہب اور فرقہ اور ان کے اعتقادات کے اوپر آپ جب بحث کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ بات کتابی ہونی چاہیے، خیالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خیالی چیز کا کوئی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اپنے دماغ میں خیالی پلاؤ بھی بناتا رہے تو وہ اس کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے، لیکن دین اور مذہب اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے مذاہب کا بھی احترام اور ان کے اعتقادات کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور یہی سیرت محمد و آل محمد بھی ہے اور سیرت انبیاء بھی ہے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم اس جواب کے ساتھ اپنے جواب کو اختتام دیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نئے اگلے سوال کی طرف انشاءاللہ۔